جادوئی پری اور گلہری۔ ایک درخت پر ایک کوا اور ایک گلہری رہتے تھے۔ گلہری رحم دل، محنتی اور مخلص تھی۔ اس کے برخلاف کوا خود غرض اور کاہل تھا۔ گلہری نے بے حد محنت کر کے ایک چھوٹا سا کھیت بنایا۔ کوے بھائی چلو کھیت کی کریں جتائی۔ ہاں گلہری آتا ہوں، تازی روٹی کھاتا ہوں۔ گلہری کھیت جوتنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ وہ تو تنہا ہی کھیت جوت رہی تھی، کوا پھر بھی نہیں آیا۔ تبھی ایک خوبصورت سی پری اس کے سامنے آئی۔ معصوم گلہری، تم کس قدر محنت کرتی ہو، تمہارا یہ کام قابل داد ہے۔ پری نے اپنی ستارہ چھڑی سے گلہری کو جادوئی طاقت دی۔ گلہری نے بہت آسانی سے جلدی سے کھیت جوت دیا۔ خوبصورت پری، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک روز گلہری اپنے کھیتوں میں گندم بونے کے لیے تیار ہوئی۔ کوا بھائی چلو کھیت میں کریں جتائی۔ ہاں گلہری آتا ہوں، تازی روٹی کھاتا ہوں۔ گلہری تنہا ہی کھیتوں کی جانب چل پڑی۔ گلہری نے کھیت جوت دیا اور پری نے اس کی بہت مدد کی۔ وہ فاصلے پر کھڑی ہوئے مسکرا رہی تھی اور گلہری کو حوصلہ دے رہی تھی۔ گلہری کھیتوں میں دانے بوائی اور کوا درخت پر ہی بیٹھا رہا۔ گلہری وقتاً فوقتاً کھیت کی نگہداشت کرتی رہی اور اپنے کھیتوں میں پانی بھی دیتی رہی۔ کوے بھائی، ایک دفعہ ذرا فصل کی جانب تو دیکھو، کیسی لہلہا رہی ہے، دل کو سکون دے رہی ہے۔ ہاں ایک دن تو جاؤں گا، فصل دیکھ کر آؤں گا، گھر پر دانا آئے گا، بڑے مزے سے کھاؤں گا۔ کاہل کوا تو دانوں کے خواب میں ہی گم رہا اور ایک روز فصل پک کر تیار ہو گئی۔ کوا بھائی چلو فصل کی کریں کٹائی۔ اپنی عادت کے مطابق کوا ڈال پر بیٹھا بیٹھا گلہری سے وعدے کرنے لگا۔ چلو گلہری آتا ہوں، تازی روٹی کھاتا ہوں۔ گلہری کھیتوں کی جانب چل پڑی اور اس دفعہ بھی پری اس کی ہمراہ تھی۔ گلہری کٹائی میں مصروف تھی اور پری جادو کر رہی تھی۔ گلہری نے تمام فصل کو کاٹا اور ایک جگہ رکھ دیا اور اس کے 2 حصے کر دیے۔ دوسرے ہی روز گلہری کھیتوں کی جانب گئی اور اپنے حصے کا آدھا دانہ لے کر آ گئی اور اس نے کوے کو اپنا حصہ لانے کے لیے کہا۔ اپنا حصہ تو میں لے کر آئی، اب تمہارا حصہ لاؤ بھائی۔ کوا تو کاہلوں کی طرح درخت پر ہی بیٹھا رہا اور اس کا آدھا حصہ کھیت میں ہی پڑا رہا۔ گلہری نے اپنے حصے کے دانوں کو اٹھایا اور حفاظت سے صحیح جگہ رکھ دیا۔ خوب تیز بارش ہوئی اور کوے کے حصے کے دانے کھیتوں سے پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ اپنے حصے کے دانوں کو پانی کے ساتھ بہتا دیکھ کر کوا پشیمان ہونے لگا اور پچھتاوے میں اپنا سر پیٹنے لگا۔ اب پچھتانے سے کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ پری اس منظر پر مسکرا رہی تھی۔ اس داستان سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، محنتی ہمیشہ خوش اور کاہل ہمیشہ پریشان۔ If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.